إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیو، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی ایک آیت نمبر 31 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے بدعت کی تباہ کاریاں اور اس کے نقصانات۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ سنت کسے کہتے ہیں، سنت کی تعریف کیا ہے۔ سنت لغت کے اندر اچھے یا برے طریقہ کو سنت کہتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی اسلامی سنتاً حسنہ فلہ اجر اجرها۔ اگر کوئی انسان دین اسلام کے اندر کوئی طریقے کو ایجاد کرتا ہے، اچھا طریقہ، بہتر طریقہ، اور اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ قیامت تک جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا، اور عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین اسلام میں اگر کوئی انسان، کوئی شخص برے طریقے کو ایجاد کرتا ہے، برے طریقے کو رائج کرتا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو سزا ملے گی، اور ان کے سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اس حدیث کے اندر جو طریقہ، اچھا طریقہ جو بیان کرنے کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ ہے کہ سنت مفقود ہو گئی ہو، اس کو وہ زندہ کرے۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نئی اچھے عمل کو ایجاد کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی سنت مفقود ہو گئی ہو، لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیے ہوں، اس سنت کو اس نے زندہ کیا اور لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگے، تب اس کو ثواب ملے گا۔ اصطلاحی تعریف سنت کی یہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ کے اندر کہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ 6 صفحے سے لے کر کے 10 صفحے تک
لکھتے ہیں اس کا خلاصہ مختصراً یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہر قول، فعل، تقریر اور نبوت سے پہلے یا اس کے بعد کی تخلیق یا اخلاقی کیفیت یا سیرت کو سنت کہتے ہیں۔ سامعین کرام، سنت کی ضد بدعت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جیسا کہ ہدایت کی ضد ضلالت و گمراہی ہے، توحید کی ضد کفر و شرک ہے، اسی طریقے سے بدعت کی ضد، سنت کی ضد بدعت ہے۔ جو انسان سنت پر عمل کرے گا اس کے نزدیک بدعت نہیں ہوگی، اور جو بدعت کو اختیار کر لے گا تو اس سے سنت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ لغت کے اندر بدعت کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں لفظ بدعت اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو بغیر کسی سابقہ مثال کے ایجاد کی گئی ہو، یعنی نئی چیز۔ اسی بنا پر اگر کوئی شخص کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جسے کسی نے اس سے پہلے ایجاد نہیں کیا تھا تو کہا جاتا ہے ابتدع، اس نے نئی چیز ایجاد کی۔ تاج العروس کے اندر یہ جو بات کہی گئی ہے لسان العرب میں ہے، اور تاج العروس کے اندر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ ابدع الشاعر، شاعر نے بغیر کسی سابقہ مثال کے اچھوتا کلام پیش کیا، یعنی ایسا کلام پیش کیا جو دل کو چھو گیا۔ بدعت اصطلاحی تعریف کیا؟ بدعت کو اصطلاح میں شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی بدعت، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع فتاوی ابن تیمیہ کے اندر کہتے ہیں دین اسلام میں بدعت بدعت ہر اس امر کو کہتے ہیں جسے نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیا ہو اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس کی کوئی شرعی حیثیت نہ ہو، نہ واجب اور نہ مستحب میں۔ سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے کہ دین اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ نے جس دین کو مکمل کیا اس کو نعمت کہا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمت کو بھی پوری کر دی، اور اللہ اسی نعمت، اسی دین سے تمہارے لیے راضی بھی ہو گیا، اس کا نام ہے دین اسلام۔ امام شاطبی رحمہ اللہ ایک آیت کی تفسیر میں ایک بات کہتے ہیں، وہ آیت کون سی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صراط مستقیم کو سمجھایا کہ صراط مستقیم اصل میں ہے کیا۔ آپ نے ایک لکیر کھینچی سیدھی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی لکیر جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے۔ یہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس لکیر سے ملتی جلتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے۔ شیطان، ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اسی لیے آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جتنے بھی راستے ہیں اس کو اختیار مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، فرقوں میں بڑھ جاؤ گے۔ اللہ کی وصیت یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ نے وصیت کر دی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے جو لفظ ہے سبل، سبل سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بدعات و شبہات، اس سے مراد بدعات و شبہات ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور اللہ نے کیا کہا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بہت ساری راہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، لیکن بہت سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو راہ راست پر لگا دیتا، سیدھے راستے پر لے آتا، لیکن
لوگ جو ہے سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے. اس میں جو سیدھے راستے کی بات کہی گئی، سیدھے راہ سے مراد حق کی راہ ہے، اور ٹیڑھی راہ سے مراد حق سے منحرف بدعت و ضلالت اور گمراہی کی راہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی انسان نے اگر کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں، مدینہ والا اگر کسی عمل پر مہر اپنی نہ لگائے، دنیا والے لاکھ اس کو اچھا سمجھے، بہتر سمجھے، خوبصورت سمجھے اور اس کو بہترین طریقے سے بھی انجام دے، اگر مدینے والے کی مہر نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور کہا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کو ایجاد کرے، کوئی عمل کرے، نئی چیز ہو دین کے اندر ایجاد کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں شریعت میں وہ چیز نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سنت کو اختیار کریں، بدعت سے اپنے آپ کو دوری رکھیں. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کا عظیم قاعدہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ایک ہے. یہ ہر طرح کی بدعت اور من گھڑت امور کی تردید میں صریح دلیل ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ باطن امور کو پرکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور یہ حدیث اس کے اوپر سب سے بہترین دلیل ہے. اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ ظاہری امور کو انسان کے پرکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور سب سے بہترین دلیل ہے اس کے اوپر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنت اختیار کرنے کی تاکید کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ بہت بہترین وعد و نصیحت کی، اور ایسی وعد و نصیحت کہ جس کو سننے کے بعد ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی. کیا ہماری آج بھی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں؟ ہم اور آپ جب نصیحتیں سنتے ہیں، وعد و نصیحت ہمارے درمیان کی جاتی ہے، اللہ کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرو، مومنوں کو بڑا فائدہ دیتی ہے. لیکن ہم اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے دل کو ذرا سنبھالیں، اور اپنے دل کو سنبھال کر کے ذرا اس میں کھوجنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے بعد ہماری آنکھوں میں اشک نہ آئے، آنسو نہ آئے، ہماری آنکھیں نم نہ ہو، لیکن کیا ہمارا چہرہ بھی اس جیسا بن جاتا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں اور پڑھ کے، وہ ذرا سی بات سنا کرتے تھے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، آنکھیں نم ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت کی، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معلوم ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری نصیحت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور نصیحت فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر آپ نے بہت ساری باتیں کی کہ امیروں کی اطاعت کرو، اس کی باتوں کو سنو، بہت ساری باتیں آپ نے بیان کی. اس کے بعد کہا کہ دیکھو، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات پائے گا، بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی. لیکن ایسے حالات میں اے میری صحابہ کی جماعتوں، میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اپنی ڈار سے بن نواجس کا لفظ آیا،
دانت کے جو ڈار ہیں اندر کے اس کو اس طریقے سے پکڑ کر کے رہنا کہ ایک انسان جب ڈار سے کسی چیز کو پکڑتا ہے دانت ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس چیز کو چھوڑتا نہیں ہے، اسی طریقے سے تم جلا دیے جاؤ، مار دیے جاؤ، کاٹ دیے جاؤ، زندگی تمہاری ختم ہو جائے لیکن سنت کو مت چھوڑنا، میری سنت کو اور خلفائے راشدین کو سنت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جنت میں جانے کا راستہ بھی یہی ہے، جنت میں جانے کا راستہ بھی یہی ہے۔ ہم مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حساب و کتاب میں آسانی پیدا کر دے اور ہمیں پل صراط سے بھی بچا کر کے، جہنم سے بھی بچا کر کے، حشر کے میدان کے تمام عذابوں سے بچا کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت، اپنی رحمت جنت کے اندر ہمیں داخل کر دے۔ لیکن شرط کیا ہے اس کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، سنت کی اطاعت ہو، انسان بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا بدبخت ہوگا، ایسا کون سا انسان ہوگا جو آپ کی سنت کا انکار کر دے، آپ کی سنت پر عمل نہ کرے، آپ نے سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا اور وہ چھوڑ دے اور چھوڑ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لے، اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا انسان ہوگا، ایسا کون سا بدبخت ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی سے، بڑی سرلتا سے، بڑی سکون سے ایک آسان سے جواب دیا، اور اگر ہم اسے اختیار کر لیں، ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ بڑی آسان سی چیز ہے کہ جس نے میری اطاعت کر لی، جس نے میری بات مان لی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا، جس نے بات نہیں مانی اس نے انکار کر دیا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا، گویا کہ اس نے انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی ایک فارمولہ دنیا والوں کو میں دینا چاہتا ہوں، اگر اسے اختیار کر لیں تبھی وہ دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ من اطاعنی فقد من یطع اللہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایک کام کرنا پڑے گا، جو رسول تمہارے درمیان ہے پہلے اس کی اتباع کرو، پہلے اس کی بات کو مان لو، اس کی شریعت پر چلو، اس کے دین کو پوری تکمیل سمجھ کر کے اور اس پر عمل کرو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کر دے گا اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بدعت سے دور رہنے کے لیے کہا۔ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ ایک انسان جب بدعت کو اختیار کرتا ہے سنت کو چھوڑ دیتا ہے، بدعت کو اختیار کرتا تو سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ ایک فارمولہ بڑا شریعت کا ہمارے اور آپ کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ، بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا اور بعض نے ایک تابعی کا قول کہا کہ فرمایا کہ جس قوم کے اندر یا جس سماج اور معاشرے کے اندر اگر ایک بدعت ایجاد ہو جاتی ہے تو اس جیسی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے سے، اس سوسائٹی سے، اس قوم سے ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، کل قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پر بیٹھا رہوں گا، کل قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پر بیٹھا رہوں گا، لوگ آئیں گے مجھ سے پانی پیئیں گے حوض کوثر کا، اور جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی، جنت تک پہنچ جائے گا، پیاس نہیں لگے گی۔
لیکن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے، ان کو بیچ میں روک دیا جائے گا، آڑ لگا دی جائے گی، میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میری امت ہے، یہ میری امت ہے، انہیں آنے دو میرے پاس۔ کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم۔ اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر دی تھی، نئی نئی چیزوں کو پیدا کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کو بلا رہے تھے بڑے پیار سے، بڑے غم سے، جس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر دعا نہیں کی بلکہ آپ نے آخرت کے لیے دعا کو باقی بچا کر کے رکھا کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کے لیے دعا کروں گا، وہ نبی کہے گا کہ اس کو مجھ سے دور کر دو، سوہکن سوہکن اس کو دور کر دو، مجھ سے بھگا دو یہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری دین کو، میری شریعت کو ان لوگوں نے بدل دیا تھا، تبدیل کر دیا تھا۔ یہ تمام باتیں ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے، اپنے گریبان پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی معاملات کے اندر ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، نماز عبادت کا معاملہ ہو، یا حلال و حرام کا معاملہ ہو، دنیا کے کسی بھی معاملات کے اندر ہم شریعت کو ایک طرف رکھیں اور اس کے بعد ہم غور و فکر کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا چل رہے ہیں، تب مقابلہ کر سکتے ہیں ہم۔ تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بدعت پر کتنا عمل کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھیے گا، بدعتی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، بدعتی لعنت کا مستحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی بدعت کو ایجاد کر دے، دنیا والے، اللہ کی، فرشتوں کی، تمام دنیا والوں کی لعنت ہے۔ اور بدعتی جو ہے حق کو چھپانے کا، کتمان حق کا بھی گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ بدعت کو بیان کرتا تو علم جو ہوتی، سنت جو ہوتی اس کو چھپا لیتا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت بھیجی ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بدعت کو نہ چھوڑ دے، جب تک کہ وہ بدعت کو نہ چھوڑ دے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر تو آیا کہ وہ جب تک بدعت کرتا رہے گا، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ سوچنا ہمیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں ہم، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں جانچنا ہے، ہمیں پرکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سی راہ پر چل رہے ہیں اور کون سا راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی بدعت کو دیکھ لیتے تو اس کے پاس کھڑا بھی نہیں ہوتے تھے، اس کے پاس بیٹھنا بھی نہیں کرتے تھے، ان سے باتیں بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کی صحبت اگر اختیار کر لی، اس کے ساتھ اگر بیٹھ گئے، اس کے ساتھ اگر کھڑے ہو گئے تو کہیں ہم بھی بدعتی میں شمار نہ ہو جائیں، کہیں ہم بھی بدعت کا کام نہ کرنے لگ جائیں۔ اس لیے صحابہ اکرام یا تابعی کا عمل یہ تھا کہ وہ دور بھاگا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کا قول بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے اس کو سمجھایا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے کشتی نوح کی طرح ہے۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا تھا کہ آج جو اس کشتی کے اندر سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، نجات پا جائے گا، اور جو اس کشتی سے باہر نکل گیا، جس نے اس کشتی کو اختیار نہیں کیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ اسی طریقے سے سنت ہے، اگر یہ امت کشتی نوح کی طرح سنت پر عمل کرنے لگ جائے وہ نجات پا جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، اور اگر اس نے سنت کو چھوڑ دیا تو بدعت و ضلالت میں ڈال دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ بڑی پیارے مثال سے امام مالک رحمہ اللہ نے اس امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں سنت پر عمل کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، رسول جو دیتے ہیں اس کو لے لو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو رسول تمہارے درمیان ہے اسی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ہر میدان کے اندر نمونہ ہے، آئیڈیل ہر میدان کے اندر ہے۔ انسان اپنے وضاقتہ کے اندر، اپنے لباس کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، اپنے سونے جاگتے کے اندر مردوں کے لیے بھی مثال ہے اور عورتوں کے لیے بھی مثال ہے۔ انسان جس معاملات کے اندر جانا چاہے اس معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے دنیا کے اندر بدعت کو ایجاد کرنے لگ جائے، بدعت پر عمل کرنے لگ جائے، چاہے وہ اس کو لاکھ اچھا سمجھتا ہو، بہتر سمجھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات اور بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر اس آیت پر ہم اور آپ غور و فکر کر لیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس آیت کو اگر سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہم بدعت سے دور ہو جائیں گے۔ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 کے اندر اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اچھا ایک چیز یہاں بتاتا چلوں کہ اللہ نے عمل کی بات کہی، عمل کے ساتھ موت اور زندگی کو کیوں جوڑا؟ ایک سوال ہے کہ موت اور زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن عمل کو کیوں جوڑا؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، موت بھی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں عمل کرنے کے لیے پیدا کیا، عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن عبادت بھی وہ عمل ہو اس لیے احسن کا لفظ استعمال کیا، اکثر نہیں کہا کہ زیادہ انسان عمل کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑا عمل بڑا محبوب ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، جس پر انسان ہمیشہ عمل کرتا رہ جائے، یہ ہمیشگی والا عمل تھوڑا ہی ہو لیکن اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موت اور زندگی تمہیں دی گئی ہے تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن کا مطلب یہاں پر یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عمل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہو، وہ عمل احسن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ تب تو زندگی اور موت کا اور عبادت کا کوئی مقصد ہے، نہیں تو کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، انسان کتابوں کا مطالعہ کرے، بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا، بہت ساری کتابیں ہیں بدعت کے اوپر۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ کم سے کم کتابیں لے، نہیں تو ایسے مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہماری کم سے کم اصلاح ہو سکے کہ ہمارے درمیان سنت کون سی اور بدعت کون سی ہے، ہم بدعت کو پہچانیں، بدعت سے دور اپنے آپ کو رکھیں اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعتی اور بدعت کی صحبت سے، بدعتی لوگوں سے دور رہنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حالات کو درست فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو امن و امان میں تبدیل امن و امان اور اپنی حفاظت میں رکھ۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو امن و امان میں تبدیل فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے بدلہ لے لے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی جہاں جہاں بھی مسلمان برباد ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کی اپنی غیبی مدد فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مبارک الرؤوف الرحیم۔